السلام علیکم۔ آج کی کہانی موت کا سفر۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھول لی۔ میں صرف 5 جماعتیں پاس تھی، لیکن اپنے سب بہن بھائیوں میں سے سیانی اور تیز سمجھی جاتی تھی۔ سنِ بلوغت کو پہنچتے ہی گاؤں کے رواج کے مطابق میری شادی کر دی گئی۔ میرے خاوند کی بس 4 بیگھے قطع اراضی تھی، جس پر ہماری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کی کچھ بکریاں بھی تھیں جن کے دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں مطمئن تھی۔ ایک روز میرے خاوند کو بخار نے آ لیا۔ بارشوں کے بعد کا موسم تھا اور کھیتوں میں یہ موسم مچھروں کی یلغار کا ہوتا ہے۔ ان دنوں ہر سو ملیریا پھیلا ہوا تھا۔ دیہاتی سخت چان ہوتے ہیں، ایسی مصیبتیں جھیل جاتے ہیں، لیکن اس بار ملیریا کے ساتھ اجل بھی آ گئی اور میرے سہاگ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میری شادی کم سنی میں ہوئی تھی اور میں 3 بچوں کو جنم دے کر بیوہ ہو گئی۔ اس وقت بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور زمیندار سے ہمارا جھگڑا بھی چل رہا تھا کہ خدا نے رحمت کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ہم گاؤں والوں نے مفلسی میں آنکھیں کھولی تھیں۔ ہماری کیا مجال تھی جو زمیندار سے جھگڑا کرتے۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمارا قطع اراضی اس کی زمین کے ساتھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی زمین اسے فروخت کر دیں، جبکہ یہی کل ہماری جمع پونجی تھی اور ہمارا اسی پر گزارا تھا۔ اس زمین سے ہماری بقا وابستہ تھی۔ زمیندار یہ قطع کم پیسوں میں خریدنا چاہتا تھا۔ اگر وہ زیادہ بھی دیتا تو بھی ہم اپنے گاؤں سے دور قطع اراضی خرید کر کیا کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار برسوں سے اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ زمیندار کو یہ انکار بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے ہمیں تنگ کرنے لگا۔ ان دنوں بچے چھوٹے تھے اور ان کی پرورش کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑا۔ میرا ایک بیٹا پولیو کا شکار ہو کر ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ جب رحمت بھی نہ رہے تو قطع اراضی کون سنبھالتا؟ جب گاؤں کے بچے اسکول جاتے، میرا من کرتا کہ میرے بچے بھی تعلیم حاصل کریں۔ چھوٹا لڑکا ان دنوں 5 برس کا تھا۔ میں اسے زبردستی اسکول بھیجتی تھی۔ وہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے بھاگ کر واپس آ جاتا تھا۔ ان حالات میں بچوں کو پڑھانا ممکن ہی نہیں ہوتا، پھر بھی اسے 8 جماعت تک پڑھایا۔ یہ وقت کس طرح کاٹا میرا رب ہی جانتا ہے۔ زمیندار کے کارندے میری بکریوں کی رسیاں کھول دیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم تمہاری بکریوں کو ذبح کر دیں گے۔ یہ زمیندار کے کھیتوں میں گھس آتی ہیں اور فصل خراب کرتی ہیں۔ خوف کے مارے ہم صحیح طرح سے اپنی زمین پر سبزیاں اور چارہ بھی اگانا پاتے تھے کہ ہماری زمین کا یہ ٹکڑا زمیندار کے کارندوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ رحمت کی وفات کے بعد ہم اس قدر غریب ہو گئے کہ پاس پڑوس کے گھروں سے مانگ کر کھانے کی نوبت آ جاتی۔ بڑا بیٹا پولیو کا شکار تھا۔ اس سے 1 سال چھوٹی بیٹی تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا میرا آخری بیٹا۔ تینوں بچوں کی ذمہ داری اٹھانا اور ان کے لیے روٹی مہیا کرنا میرے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے قریبی رشتہ دار اگرچہ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن میری مفلسی سے خوف کھا کر دور رہنے لگے تھے۔ میرے چچا زاد اور سسرالی عزیز اکثر دبئی اور سعودی عرب بھی تھے۔ وہ دولت میں کھیل رہے تھے، لیکن جب ان سے درخواست کرتی مجھے بھی وہاں جانے کا راستہ بتا دو تو وہ ٹال جاتے تھے۔ میرے چھوٹے بیٹے نے ہمت کی اور ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اب وہ 18 برس کا ہونے والا تھا۔ پھر وہ شہر میں ڈرائیور لگ گیا۔ وہاں بھی اسے اکثر دوست کہتے کہ اگر غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو دبئی نکل جاؤ۔ وہ کئی ایجنٹوں کے پاس گیا۔ وہ کہتے کہ دبئی جانے کے لیے کچھ پلے ہونا چاہیے، جبکہ تم اتنے کلاش ہو کے کراچی تک جانے کا سفر خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو دبئی کیسے جاؤ گے؟ پھر یہ وقت آ گیا کہ میں اور میرے بچے بھوکے مرنے لگے۔ میں صرف 5 جماعت پاس تھی، نوکری نہیں مل سکتی تھی۔
میری کل پونجی چند بکریاں تھیں۔ آخر کار 4 بیگھے قطع اراضی زمیندار کے حسب منشا بیچ کر رقم گرہ میں باندھ لی اور یہ پونجی بیٹے کو تھما کر کہا کہ دبئی چلے جاؤ، اب وطن کی زمین ہم پر بہت تنگ ہو گئی ہے۔ چھوٹے بیٹے جس کا نام شمشیر تھا، اس نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ ایجنٹ نے اس سے رقم لے لی اور ہم سب کو کراچی پہنچا دیا۔ کہا کہ ابھی تم کو یہاں رہنا ہوگا، جب یہاں سے لانچ دبئی جائے گی تو تم کو اور تمہارے بچوں کو بھجوا دوں گا۔ کراچی میرے لیے بالکل اجنبی شہر تھا۔ اس ایجنٹ نے ہمیں کراچی میں اپنے دوست کے حوالے کیا جس کی لانچیں چلتی تھیں۔ بظاہر یہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، لیکن لوگوں کو لانچوں سے دبئی بھجواتے تھے۔ کافی دن گزر گئے۔ اس شخص کا نام حیات تھا۔ میں اس سے پوچھتی کہ ہمیں کب دبئی بھجواؤ گے؟ وہ جواب دیتا کہ صبر کرو، یہ قانونی کام نہیں ہے، جب موقع ملے گا انتظام کر دوں گا۔ اس دوران ہم مشکل سے 2 وقت کی روٹی حاصل کر پاتے تھے۔ ہم 4 نفوس تھے اور محنت صرف بیٹا ہی کرتا تھا۔ بیٹی گھر رہتی تھی اور اپنے معذور بھائی کو سنبھالتی تھی۔ گھر کیا تھا، ایک جھگی تھی جس کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ اگرچہ کرایہ قلیل تھا، لیکن ہم وہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ غربت کے اس عالم میں ہم سر چھپائے ہوئے تھے، اس آس پر کہ کسی روز حیات نئی زندگی کے نوید لے کر آئے گا اور ہم دبئی جانے والی لانچ پر چڑھ جائیں گے۔ کئی ماہ اسی طرح گزر گئے۔ دبئی جانے کی آس ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ساری پونجی ایجنٹ نے اینٹ لی تھی، اب ہمت جواب دے چکی تھی۔ ایک روز جھگی کے باہر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ ایک شخص نے مجھ کو روتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، بہن کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے اپنا مختصر احوال بتایا تو کہنے لگا، بہن یہ دنیا دھوکے بازوں سے پر ہے، تم اس آدمی کا آسرا چھوڑ دو، میں اس شخص کا پتہ بتا رہا ہوں، تم اس کے پاس جا کر اپنی بپتا سناؤ، وہ تمہیں دبئی بھجوا دے گا۔ میں حالات کی ماری نیم جان تھی، دور تک کوئی منزل دکھائی نہ دے رہی تھی اور واپسی کے سارے راستے بھی معدوم تھے۔ میں نے اس کو خدا کا واسطہ دے کر کہا، بھائی تم میری مدد ہی کرنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ اس نے جواب دیا، بہن فکر نہ کرو، میں کل یہاں آؤں گا، اپنے بیٹے کو روک لینا، اس سے بات کروں گا۔ شمشیر ملیر میں کام پر گیا ہوا تھا۔ اگلے دن میں نے اسے روک لیا۔ وہ شخص آیا اور بات کی۔ شمشیر نے مجھے بتایا، اماں تربت جانا ہوگا، وہاں ایک شخص ملے گا، کیا تم اتنی دور جانے کو تیار ہو؟ بیٹی اور معذور بیٹے کے ساتھ؟ سوچ لو۔ کچھ دن میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا اور ہم گھر سے نکل پڑے۔ اس نے ہم کو اپنے ٹرک پر تربت پہنچایا۔ اب وہاں سے آگے جانا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں کچھ رقم دی تھی کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہ تھا۔ یہ اس کی خدا ترسی ہی تھی۔ ہم نے یہ رقم کھانے پینے کے لیے رکھ لی اور پیدل سفر کا ارادہ کر لیا۔ معذور بھائی کو شمشیر اٹھاتا تھا۔ وہ کمزور سا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، پھر بھی شمشیر تھک جاتا۔ لڑکی ہمت والی تھی، مگر جب تھک جاتی تو رونے بیٹھ جاتی۔ راستے میں خشک پہاڑ تھے، کہیں میٹھا پانی میسر نہ تھا۔ جب پیاس کے مارے برا حال ہو جاتا تب خدا کی مدد مل جاتی۔ اچانک کوئی گھر، کوئی کٹیا دکھائی دے جاتی جہاں ہم کو زندگی کے لیے آب حیات کی مانند میٹھا پانی مل جاتا تھا۔ غرض اسی عالم میں پیدل چلتے مکران کے ساحل تک جا پہنچے۔ ہم کو مطلوبہ شخص مل گیا جس کے بارے میں کراچی میں اس کرم فرما نے ہمیں بتایا تھا۔ اس کے نام کی پرچی میرے پلو سے بندھی تھی۔ وہ اس کو جا کر دے دی اور زبانی احوال بھی سنایا۔ اس شخص کا نام اکبر تھا۔ اکبر واقعی رحم دل تھا۔ اس نے ہم پر ترس کھایا اور کچھ عرصہ 2 وقت کھانا کھلایا، رہنے کو جگہ دی۔ ایک روز اس نے ہم کو لانچ پر سوار کر دیا اور یوں ہم دبئی پہنچ گئے۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موت کا سفر تھا۔ اگر آج میں مڑ کر دیکھوں تو سوچتی ہوں کہ موت ہمیں کسی بھی لمحے، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ دبوچ سکتی تھی،
لیکن شاید میری اور میرے بچوں کی زندگی لکھی تھی، اس لیے ہم بحفاظت دبئی پہنچ گئے۔ دبئی ہمارے لیے بالکل اجنبی جگہ تھی۔ لانچ سے اترے تو لانچ والے نے ہمیں ایک کھنڈر نما عمارت میں پہنچا کر کہا، چند روز یہاں رہ کر ٹھکانہ ڈھونڈ لو، اب ہمارا کام ختم ہوا، آگے تم کو اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ جب سر چھپانے کو اس کھنڈر نما عمارت میں بیٹھی تو وہاں کے لوگوں نے منع کیا کہ یہاں نہ بیٹھو، بلکہ قریب دیہات میں نکل جاؤ، وہاں محنت مزدوری مل جائے گی۔ میں 2 روز یہاں رہی۔ جب لوگوں نے ڈرایا تو پیدل ہی دیہات کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہاں کچھ مقامی مزدوروں نے رہنمائی کی۔ دیہات پہنچے تو وہاں ایک کھیت میں کام بھی مل گیا۔ شمشیر کو ڈرائیونگ آتی تھی، یہ ہنر بھی اس کے کام آیا۔ وہاں ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور ملا جس نے شمشیر کو اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر رکھ لیا۔ یہاں کافی ہم وطن ملے جنہوں نے رہنے کا ٹھکانہ لے کر دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، اتنی مشکلات سہ کر ہم بچ گئے۔ یہاں آئے چند ماہ ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات میرا بیٹا شمشیر بجری سے بھرا ہوا ٹرک لے کر آ رہا تھا کہ ایک ویران جگہ پر ایک کار دکھائی دی جو الٹی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرک روک لیا اور اتر کر دیکھا تو وہاں 2 خواتین بے ہوش پڑی تھیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص تھا اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو ہاسپٹل پہنچایا۔ اس طرح ان زخمی عورتوں کو بروقت طبی امداد مل گئی اور وہ بچ گئیں۔ جائے حادثہ سے ان کے پرس بھی ملے تھے جو شمشیر نے لا کر مجھے دیے کہ یہ ان لوگوں کی امانت ہے، جب ان کو ہاسپٹل میں ہوش آ جائے گا تو ان کے حوالے کر دیں گے۔ رات بھر یہ امانتیں میرے پاس رہیں، لیکن میں نے ان کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ہم دیار غیر میں تھے اور میں کسی مصیبت میں پڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب دوبارہ شمشیر ہاسپٹل گیا تو وہ یہ امانتیں ساتھ لے گیا۔ خواتین کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے ان کے حوالے پرس کیے جن میں بیش قیمت زیورات اور رقم بھی تھی۔ وہ بہت مالدار عربی لوگ تھے۔ شمشیر کی دیانت سے خوش ہوئے، پوچھا تم کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا رہنے کے لیے اجازت نامہ اور ٹرک خرید کر دے دیں تاکہ روزی کما سکوں۔ انہوں نے ہمارے پورے خاندان کو اقامے دلوائے اور ٹرک بھی خرید کر دیا، جس کے بعد ہم بے خوف ہو کر وہاں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ حالات سدھرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب کسی شے کی کمی نہ رہی۔ شمشیر نے اپنا کاروبار شروع کیا تو اللہ نے مدد کی۔ غربت کو بہت پیچھے چھوڑ کر اب ہم مالدار لوگوں میں شامل ہو چکے تھے۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کی آس پر سب کچھ داؤ پر لگا کر گھر سے نکلی تھی۔ کتنی مصیبتوں کے بعد بالآخر اس ذات پاک نے کرم کیا اور ہمیں خوشحال کر دیا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں اس لائق تو نہ تھی، پھر یہ سب آخر کیسے ہو گیا۔ ایک روز شمشیر نے بتایا کہ حادثے کے مقام پر اس تمام رات میں یہ سوچتا رہا کہ یہ چیزیں ان عورتوں کو واپس کروں یا نہ کروں، لیکن ضمیر نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ امانتیں ہیں، واپس کرنی ہی چاہیے۔ سوچتی ہوں شاید اللہ نے اس دیانت کو پسند کیا۔ شمشیر نے جو دیانت دکھائی، اللہ نے اسے اس کا اجر دیا۔ وہ عورتیں وہاں کے مقامی لوگ تھے جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن یہ شمشیر کی آزمائش تھی۔ وہ آزمائش میں پورا اترا اور اللہ نے اس پر مہربانی کر دی۔ شمشیر کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ میری بیٹی کی بھی اچھے خاندان میں شادی ہو چکی ہے۔ میرا بڑا بیٹا اچھی خوراک اور اچھا علاج ملنے کے بعد بیساکھیوں کے ساتھ بہت بہتر چلنے لگا اور اپنی بھائی کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گیا۔ اس کی بیوی میں اپنے ہی گاؤں سے بیاہ کر لائی اور آج اس کے بھی 2 بچے ہیں جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ رب زندگی میں اپنے ہر بندے کو آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش سے دیانت داروں کی طرح سرخرو ہو کر نکلتا ہے، اللہ اس پر خاص مہربانی کرتا ہے۔ وہ ہم پر بھی مہربان ہوا اور ہمیں ہماری زندگی کی آزمائش سے نکال لیا۔ آج ہمارے پاس اتنا ہے کہ اپنے وطن میں لوگ جھک کر ملتے ہیں۔ پنجاب میں اب میری اپنی زمین ہے جو اس ذمہ دار سے کہیں زیادہ ہے۔ دبئی میں اپنا کاروبار ہے۔ بے شک یہ سب اسی رب کی دین ہے، وہ جسے چاہے نواز سکتا ہے۔